السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے حلال رزق، نفع پہنچانے والا علم اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 62 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کے راستے یعنی دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 34 ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو، آپسی تعلقات مت توڑو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بن کر رہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6065 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے: بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 141 ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، کوئی بات پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔